بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ارکان اسلام کا ہمارا سبق چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر فرشتوں کے بارے میں سوالات اور جوابات کو پڑھا تھا۔ آج آسمانی کتابوں کے بارے میں کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات، تو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کریم نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے اپنے باب نبیوں پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، انہیں آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ یہ سب اللہ کریم کا کلام ہے اور حق ہے۔ اللہ پاک نے جو نازل کیا اس کے حق ہونے پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے، بعض انبیاء کرام پر کتابیں نازل ہوئی تھی، بعض انبیاء کرام پر چھوٹے صحائف نازل ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی تعداد کتنی ہے؟ آسمانی کتب اور صحائف کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 60 صفحے حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے قبل نازل ہوئے تھے، جبکہ 4 بڑی اور مشہور کتابیں نازل ہوئیں۔ تو یہ صحیفے ہیں جن کی تعداد 104 ہے، تو ان کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فی زمانہ ان کتب کے اندر تبدیلیاں آ چکی ہیں، تو اس بارے میں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یا دیگر انبیاء کرام پر صحیفے نازل ہوئے تھے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ برحق تھی اور وہ اللہ کا کلام تھا۔ یہ عقیدہ رکھنا۔ فی زمانہ جو ان کی کتابیں ہیں تو ان کو اندر رد و بدل بھی آ گیا ہے، تبدیلی بھی آ گئی ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے ان کے اندر چیزیں ایڈ کر دی ہیں۔ تو فی زمانہ ان کے بعین ہی ہر حرف پر اعتقاد اور یقین رکھنا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آگے کہتے ہیں 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام کیا ہے؟ تورات، زبور، انجیل مقدس، قرآن مجید۔ اس کے بعد کہتے ہیں 4 مشہور آسمانی کتابیں کن انبیاء کرام پر نازل ہوئیں؟ 4 مشہور آسمانی کتابیں میں سے ایک ہے تورات یہ شریف، کیا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم خاصا اللہ دوم کی پر کلاس نازل ہوئی، نہیں عامہ اول کی ہیں۔ خاصا زبور دوم کی کہاں شریف پہ ہے کلاس لنک مجھے یہ آپ جو استاد پڑھاتے ہیں ان سے اب رابطہ میرے پاس کیجیے۔ خاصا دوم کی کلاس ہی نہیں مل رہی۔ استاد اظہار صاحب سے رابطہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو دوسری جو کتاب ہے وہ زبور شریف ہے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو کہ روح اللہ ہیں ان پر نازل ہوئی تھی، اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں انجیل، تورات اور قرآن مجید یہ کتابیں کس زبان میں نازل ہوئیں؟ انجیل اور تورات کے بارے میں الگ الگ اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ انجیل عبرانی زبان میں تھی اور تورات شریف سریانی زبان میں تھی۔ دوسرا قول یہ کہ تورات شریف عبرانی زبان میں اور انجیل سریانی زبان میں تھی، جبکہ قرآن مجید پورا عربی زبان ہی میں نازل ہوا۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تتقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو، کیونکہ یہ عرب کی طرف بھیجی گئی تھی، حضور عرب کے اندر پیدا ہوئے تھے تو ان کی زبان عربی تھی، تو اس لیے قرآن کو عربی نازل فرمایا گیا۔ کیا پہلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے؟ تو بالکل، پہلی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔
ہر آسمانی کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم ولا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا، اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہیں۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی آسمانی کتاب کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ کیا رد و بدل والی انجیل پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، انجیل وغیرہ میں لوگوں نے کافی رد و بدل کر ڈالا ہے، تو کیا پھر بھی اس پر ایمان لانا ہوگا؟ آسمانی کتابوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر ان قوموں کے شریر لوگوں نے ان کتابوں میں اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا، لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب قرآن مجید کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات یعنی تبدیلیوں میں سے ہے، اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ ہم ان بات کو نہ درست مانیں اور نہ ہی جھٹلائیں، بلکہ یوں کہیں کہ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اور اس کی کتاب اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کتابوں کے متعلق تھا، تو اس کو یاد کیجیے گا اچھی طرح سے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، اگلے درس کے اندر انشاءاللہ سوال نمبر 7 سے پڑھیں گے قرآن مجید کے بارے میں۔